السلام علیکم ناظرین، hazara.com.pk سے میں ہوں محمد جنید اقبال۔ ناظرین، پاکستان کے ٹیلنٹ کا شمار دنیا کے بہترین ٹیلنٹ میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جس جگہ پر بھی ذہانت، جدت درازی اور بصیرت کی بات آتی ہے تو پاکستان کا نام بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ضرور سامنے آتا ہے۔ ہزارہ پاکستان کا ایک ایسا ہی علاقہ ہے جو ہر طرح کے قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال ہے۔ ہزارہ میں کئی مارکۃ الآراء شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے دنیا میں نہ صرف نام کمایا بلکہ انسانیت کی بھرپور خدمت کی۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا تعلق ہزارہ کی اسی دھرتی سے ہے اور ہزارہ یونیورسٹی کی داغ بیل میں انتہائی بنیادی کردار ادا کرنے والی شخصیت ہیں۔ میرے ساتھ ہزارہ یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف عدیل تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروانے میں آج میں انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب میرے استاد بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے جو سب سے پہلا سبق بلا واسطہ طور پہ پڑھایا وہ تھا نو کمپرومائز آن کوالٹی ایجوکیشن۔ ڈاکٹر صاحب، تاریخ میں بہت پیچھے جانے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ 2002 میں ہزارہ یونیورسٹی کا جو پودا آپ نے لگایا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہزارہ یونیورسٹی کا یہ پودا پروان چڑھ سکا ہے؟ جنید، یہ میرے لیے جو ہے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ 10 سال کے بعد جب میں پہلی دفعہ ہزارہ یونیورسٹی لوٹا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 7,000 درخت اس وقت ہم نے کاشت کروائے تھے، جس میں چنار کے درخت اور باقی مختلف قسم کے خوبصورت درخت، ان میں اکثریت قائم دائم تھی اور روز گارڈن جو ہے وہ بھی قائم تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اس کی جو ماحولیات ہے ہزارہ یونیورسٹی کی، میں جس طرح کی چاہ رہا تھا اسی طرح کی پن اپ کے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جناب وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر سخاوت شاہ صاحب نے یہ اہتمام کیا کہ تمام سینئر فیکلٹی کو بلایا اور مجھے گزشتہ 10 سال کی جو ترقی ہوئی ہے یونیورسٹی میں بلڈنگز کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اساتذہ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس کے بارے میں ایک تفصیلی اوور ویو دیا گیا، جس کو سن کر دل کو واقعی تسلی ہوئی، بڑی طمانینت ہوئی، کیونکہ جب ہم نے یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کیے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے کوئی 164 کے آس پاس طلباء اور آپ بھی اس میں تھے تو ایڈمٹ کیا تھا۔ آپ 10,000 کے قریب پہنچ رہے ہیں شاید طلباء کی تعداد۔ اسی طرح چند 5 ڈپارٹمنٹ تھے، اب بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو گئے ہیں ڈپارٹمنٹس۔ اساتذہ کی تعداد بھی اب تقریباً 419 کے آس پاس ہو گئی، جبکہ ہمارے پاس اس وقت ٹیم میں جو ہے نا 7 8 10 لوگ تھے۔ تو یہ اور بلکہ جب آغاز کیا، پہلا دن جب میں وائس چانسلر کی حیثیت سے آیا تو ہمارے پاس اپنی کرسیاں بھی نہیں تھیں۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہم نے ایک کرسی بارو کی جس پہ بیٹھ کر میں نے ہزارہ یونیورسٹی کے آغاز کا پہلا خط جو ہے اپنے اسٹینوں کو ڈکٹیٹ کروایا کہ ارد گرد کے تمام انسٹیٹیوشنز کو بتا دیں کہ یونیورسٹی آئندہ سال نہیں بلکہ اسی سال ایڈمیشنز کرے گی۔ تو اس وقت اس سٹارٹ سے، جب کہ اپنی کرسی بھی ہمارے پاس نہیں تھی، اب جب کہ بہت ساری بلڈنگز، بہت سارے اساتذہ، بہت سارے طلباء، تو یہ ایک بہت بڑی ترقی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہزارہ یونیورسٹی ایک بڑے ویژن کے تحت جو ہے سٹارٹ کی گئی تھی کہ یہ ایک طرح کی جو ہے مستند تہذیبی شخصیات بنانے کی فیکٹری ہوگی۔ تو وہ ویژن جو ہے اس کی طرف ظاہر ہے آگے بڑھنا جو ہے وہ عمل ذرا سلو ہے اور اس پہ وقت لگے گا، اور تہذیبوں کو بنانے والی جامعات جو ہوتی ہیں ان کی تعمیر، ان کی کریشن بڑا ہی مشکل اور پین سٹیکنگ پروسیس ہے۔ امید ہے کہ یہ جاری رہے گا اور آخر ہزارہ یونیورسٹی ایک دن اس مقام پہ پہنچے گی۔ ڈاکٹر صاحب، 2002 کے ایک لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ٹاٹ اسکولوں سے پڑھے اور آج آپ جس مقام پر پہنچے، انہی پتھروں پہ چلتے چلتے آپ نے کہکشاؤں کا سفر کیا۔ کیا کاز تھا جو آپ کے سامنے تھا ہزارہ یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے؟ بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے یہاں گاندھیاں اور ڈوڈیال میں اتنا فرق بھی نہیں ہے۔ جہاں ہزارہ یونیورسٹی کی ہم نے داغ بیل ڈالی وہ ہمارا اپنا ہی گاؤں ہے، اور بچپن ہی سے جو ہمارا جو ہے میں گاندھی اسکول میں تھا، جو لوور مڈل اسکول تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو پرائمری کلاسز تھیں وہ زمین پہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹاٹ بچھا کے،
بلکہ جو میرا KG کا امتحان تھا، جس دن ممتحن آیا تو میں والد صاحب کے ساتھ جو ہے مانسہرہ گیا ہوا تھا. لوٹ کے آئے ہم جہاں اسکول کے پاس بس سے اترے تو پتہ چلا کہ جی ممتحن آ چکے ہیں. میں پریشان ہو گیا کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں KG میں. تو والد محترم مجھے لے گئے اوپر، اساتذہ سے کہا کہ یہ اس کا امتحان. تو ممتحن جو تھے اس نے مجھے کہا کہ اچھا زمین پہ مٹی میں لکھو الف شین صاد. تو وہ میں لکھتا گیا اور اسی طرح انہوں نے مجھ سے جو ہے نا کچھ ڈیجٹس بھی لکھنے کو کہا، جو لکھ لیے تو میں پاس ہو گیا. تو مطمئن ہو کے گھر چلا گیا. تو یہ آغاز تھا میری تعلیم کا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی روشنی جو ہے اس کا تعلق اسباب و وسائل سے سیکنڈری سطح پہ آتا ہے. اگر آپ کا دل منور ہے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ گاندھیاں اسکول کی مٹی میں لکھا ہوا الف بے جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لنڈا کے کالج سے جا کنیکٹ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی میں پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کے لیے دنیا کی عظیم الشان درسگاہ آکسفورڈ یونیورسٹی تک پہنچا. بیچ میں جو ہے بہت سارے مراحل تھے. امریکہ میں PhD کی یونیورسٹی آف ہوائی میں، اور بہت بڑے عظیم الشان فلسفی ارونگ M کاپی جو کہ برٹن رسل کے شاگرد ہیں، ان کی سپرویژن میں PhD کی. تو یہ سارے جو میرے تجربے تھے، یہاں گاندھیاں کا، پشاور یونیورسٹی کا، اسلامیہ کالج پشاور کا، یونیورسٹی آف ہوائی کا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا، ان کا نچوڑ لے کے میں ہزارہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے آیا تھا. میرا کاز یہ تھا کہ اس طرح کی ایک تہذیب بنانے والی یونیورسٹی، تہذیبی شخصیات بنانے والی یونیورسٹی ہم کریٹ کریں گے جو آئندہ چل کے امت مسلمہ کے احیاء میں بنیادی کردار ادا کرے گی. تو یہ ویژن تھا. اس لیے ہم نے، آپ کو اگر یاد ہو، آپ تو پائنیئر بیچ میں تھے، ہم نے نہ صرف یہ کہ تعلیم کے معاملات کو جو ہے درست خطوط پہ استوار کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ بچوں کی لٹریری، سائنٹیفک، ایجوکیشن کا بھی بندوبست کیا تھا. تو ویژن یہ تھا کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جو ہماری تہذیب کو دوبارہ زندہ کرے گی. ڈاکٹر صاحب، آپ کے دور میں اچھی تعلیم پر دیر واز نو کمپرومائز. وہ کون سے کانسٹینٹ تھے جنہوں نے اس چیز کی طرف آپ کو ڈریگ کیا؟ واضح جنید کہ ہم جو ہے نا، جب میرا تو ایک عمر جو ہے اس دشت کی سیاحی میں گزر چکی تھی، جب اس سے پہلے کہ میں ہزارہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے کے لیے آیا، تو میں نے پاکستان کے اندر تعلیم کے جو ہے نا جو بھی زوال کے مراحل تھے ان کو میں 1970 سے شعوری طور پہ ان کا مطالعہ کر رہا تھا. 1992 کی فخر امام صاحب جب کہ ایجوکیشن منسٹر تھے، اور پریشان خٹک صاحب جو ہے وہ UGC کے چیئرمین تھے، اس وقت اس کی جو پالیسی بن رہی تھی، وہ پالیسی بنانے میں بھی میں اس وقت فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی ٹیچرز اسٹاف ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ تھا. وہ پالیسی ہم لوگوں نے مل کر بنائی تھی، عروج و زوال سے بھی اور پالیسی کی یعنی اتار چڑھاؤ سے بھی مجھے مکمل آگاہی تھی. اس لیے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر ہم نے ایک جامع اور بنیادی طور پر انقلابی یونیورسٹی قائم کرنی ہے تو اس میں ہمیں میرٹ پر، انصاف پر اور دانش پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. کیونکہ اگر آپ میرٹ پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ دانش اور انصاف کی جو ایکویشن ہے اسے توڑ دیتے ہیں، اور جب یہ ایکویشن ٹوٹ جاتی ہے تو انسان کی ذاتی شخصیت، اس کے معاشرے کی شخصیت، اس کی ثقافت اور تہذیب کی شخصیت بگڑ جاتی ہے. غالب اسد اللہ خان غالب نے اپنے ایک فارسی خط میں مغرب کی ترقی کی بنیادی وجہ بتاتے ہوئے یہ کہا 19ویں صدی میں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داد و دانش را بہم کردہ ان، کہ انہوں نے انصاف اور علم کو اکٹھا کر کے رکھ دیا. تو اگر ہماری یونیورسٹی جو ہے، ہم جامع طور پر انقلابی یونیورسٹی جو ہماری تہذیب کو زندہ کرنے والی یونیورسٹی بننا ہے اس نے، تو پھر کمپرومائز ہم اس پہ نہیں کر سکتے تھے، نہ میرٹ پہ، نہ انصاف پہ، نہ دانش پہ. اور اسی لیے اس کاز کو لے کر ہم آگے بڑھے تھے. یہ ویژن، یہ خواب آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. خواب مرتے نہیں، خواب سقراط ہیں، خواب مرتے نہیں. ڈاکٹر صاحب، کڈسٹن یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں آپ فلسفے اور لاجک کے پروفیسر ہیں اور لاجک کی تدریس سے وابستہ ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں
جو باہر کے معاشرے میں آپ کو تعلیم کے میدان میں نظر آتی ہیں، ہمارے معاشرے میں جن چیزوں کا فقدان ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس طرف جو ہے توجہ دلائی. بات یہ 2-4 باتیں بڑی بنیادی ہیں. سب سے پہلی بات جو طلباء اور اساتذہ کو نوٹ کر لینی چاہیے جو مجھے سن رہے ہیں پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ میرے طلباء کٹس ٹاؤن یونیورسٹی آف پنسلوینیا میں جب ان کا امتحان ہوتا ہے، پرچے ہوتے ہیں، ہم پرچہ بنا کے ان کو دے دیتے ہیں. میں نے آج تک کسی طالب علم کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کوئی شخص آپ سے یہ توقع نہیں کرتا کہ اس کو کسی قسم کا انفیئر کریڈٹ دیا جائے، انفیئر مارکس دیے جائیں. اگر اسے نہیں آتا خالی پرچہ دے دے گا اور کہے گا پروفیسر آئی ایم سوری I did not have enough time, I couldn't prepare for the exam. لیکن جھوٹ موٹ کا کریڈٹ لے کے، جھوٹ موٹ کا مارک لے کے گھر نہیں چاہیے. یہ عزت نفس اور یہ ڈگنیٹی جو ہے وہاں کے طلباء میں ایک بہت ہی بنیادی چیز. ہمارے یہاں جس چیز نے جو ہے ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ موٹ کی علمیت بھی علمیت ہوتی ہے. میں اگر اپنے ساتھ ایم اے لکھ لیتا ہوں اور مجھے ایم اے کے سلیبس پہ کمانڈ نہیں ہے تو میں جھوٹی علمیت جتا رہا ہوں، اور جھوٹا علم تو علم نہیں ہوتا. اس سے تو قومیں نہیں بنتی، اس سے تو شخصیات نہیں بنتی. تو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مغربی درسگاہوں میں یعنی چیٹنگ کبھی کبھار یا پلیجرزم ہو جاتا ہے، لیکن عمومی مین سٹریم طلباء جو ہیں اس بات سے بالکل مبرہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا ان کے جو سلیبائی ہیں وہ کنٹینیوسلی تازہ ترین ریسرچ اور علم کی روشنی میں ریوائز ہوتے رہتے ہیں. ڈائنامک ہے تعلیم کا نظام، متحرک ہے، اسٹیٹک نہیں ہے. نئی ریسرچ پروفیسرز کرتے ہیں، وہ ریسرچ جو ہے پھر ان کے سلیبائی میں آتی ہے، وہ پھر طلباء تک پہنچتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے 2 باتوں پہ کہ بچوں کی لینگویج جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، اس کے معیار بہترین ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اخلاقیات، ان کے اقدار درست ہونے چاہیے. تو ایک جامع تہذیبی شخصیت کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ بھی ہم یہ ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن اقدار کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت بڑا بحران. کتابیں اپنے آبا کی وہ موتی علم و دانش کے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. بات یہ نہیں ہے، اب تو یہ ہے کہ علم و دانش جو ہے کمپیوٹر ایج میں وہ گلوبل ولیج میں ہر ایک کو میسر ہے. MIT میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی عظیم الشان یونیورسٹی امریکہ کی، اس کے کورسز آپ کو بھی میسر ہیں انٹرنیٹ پہ اور امریکن کو بھی میسر ہیں. اسی طرح بہت ساری لائبریریاں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں، آپ کو کتابوں تک ایکسیس ہے. مزید فیوچر میں علم جو ہے وہ یونیورسلائز ہوگا اور انسانیت کو ہر جگہ ایکسیس ہوگی. یہ علم اب کسی ایک جگہ تک محدود نہیں رہا، مغرب تک محدود نہیں ہے، لیکن اس علم کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے ڈھالنا کہ آپ کی شخصیت ایک جامع جمالیاتی طور پر، اخلاقیاتی طور پر، سماجی طور پر ایک جامع شخصیت بن جائے اور آپ ایک چلتا پھرتا معیار لگیں، لوگوں کو ماڈل بن جائیں. یہ کام جو ہے اس کو ہم جو ہے اس طرف ہمیں توجہ دینی ہے اور اس کو ہم نہیں کر رہے. علم تو اب انشاءاللہ ہر جگہ پہ ایکسیسیبل ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، فلسفی کی حیثیت سے پاکستانی معاشرے میں جو موجودہ مسائل ہیں، دا پریویلنگ پرابلمز آف پاکستانی سوسائٹی، ان کا کیا آپ کو سلوشن نظر آتا ہے؟ ان کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بیٹا، یہ تو ایک بہت ہی جامع اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اسی سوال کا جواب تلاش کرنے میں گزاری. چند باتیں میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا 3-4 جو ہے نا اقدار جو ہیں وہ معاشروں کی عظمت اور بہتری کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. اول، ایکوالٹی آف مین، تمام انسانوں کی برابری، یہ قرآن کا اصول ہے. دوم، ڈگنیٹی آف مین، انسانی وقار. انسان جو ہے وہ اس کا دل جو ہے نا وہ جیسے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دل بدستاور کے حج اکبر است.
انسان کا دل جو ہے اس کو ہاتھ میں لے لینا یہ حج اکبر ہے، کیونکہ انسان کے دل میں خدا کی ذات ہے، ڈیوائن ایلیمنٹ۔ اب یہ ڈگنیٹی جو اللہ نے انسان کو عطا کی اس کی رسپیکٹ دو۔ تیسری بات جو ہے انصاف۔ آپ اگر اپنی ذات کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی یعنی ارد گرد دوست احباب کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، فیئر طریقے سے پیش نہیں آ رہے، آپ کی ساری اقدار جو ہیں الٹ پلٹ جائیں گی، اور جب کنفیوژن آف ویلیوز ہو تو آپ کو کوئی شخص کرائسس سے نہیں بچا سکتا۔ تیسری بات انصاف، اور چوتھی بات ان تینوں سے منسلک جو ہے ڈگنیٹی، ایکوالٹی اور انصاف سے، وہ ہے علم و دانش کی۔ علم و دانش کے بغیر تہذیبوں نے کبھی ترقی نہیں کی۔ تمام تاریخ میں آپ جتنی بھی تہذیبیں دیکھ رہے ہیں، ٹائن بھی، آرنلڈ ٹائن بھی جو عظیم الشان ہسٹورین ہے 20ویں صدی کے، انہوں نے اسٹڈی آف ہسٹری میں 26 بڑی تہذیبوں کا مطالعہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ تمام تہذیبیں جب عروج کی طرف بڑھی ہیں تو اس کے پیچھے فریش کازمک کانشسنس، نیا علم، نئی بصیرتیں، نئی وحی ہوتی تھی۔ تو اب جب آپ ان چیزوں کو کمبائن کرو گے، علم و دانش کو، انصاف کو، اور ڈگنیٹی آف مین کو، اور ایکوالٹی آف مین کو، اور اونچ نیچ اور ٹرائبلزم اور نسل پرستی سے بالا تر ہو کر سوچو گے، اور سب سیکشنز کو انصاف دو گے، تو معاشرہ زندہ ہوگا۔ اس کے بغیر معاشرہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس بحران سے نکلنے کے لیے ہم لوگوں کو ذاتی سطح پر اپنی زندگی میں اپنی اپنی جگہ اپنے اعمال کو علم کی بنیاد پہ انسانی ڈگنیٹی کے لیے انصاف کی پرسوٹ میں استعمال کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، ادب و شعر، فلسفہ، تہذیبوں کے عروج و زوال میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بیٹا، ادب و شعر اور فلسفہ جو ہے اس میں دو بنیادی چیزوں کو ہمیں پیش رکھ۔ ادب و شعر کا تعلق جمالیاتی اقدار سے، فلسفہ جو ہے وہ ہمیں تمام قسم کی اقدار، خواہ وہ معاشی اقدار ہوں، معاشرتی ہوں، علمیاتی ہوں، یا دینی ہوں، یا روحانی ہوں، یا اقلیت سے متعلق اقدار ہوں، ان تمام اقدار کی انڈرسٹینڈنگ اور سمجھ عطا کرتی ہے۔ تو قوموں کی عروج و زوال میں اقدار کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ اور بیسک چیز ہوتی ہے، خواہ وہ جمالیاتی اقدار ہوں، علمیاتی اقدار ہوں، روحانی ہوں، مذہبی ہوں، سماجی ہوں، مابعد الطبیعاتی ہوں، جس قسم کی بھی قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے ایک ہائرارکی کو معاشرے میں قائم کرنے سے کلچر اور تہذیب بنتی ہے۔ اور اگر آپ ایک درست ہائرارکی قائم کرتے ہیں اقدار کی، اور صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں کہ پیسے کی اتنی اہمیت ہے، روحانیت کی اتنی اہمیت ہے، مذہب کی اتنی اہمیت ہے، صحیح آپ ہائرارکی بناتے ہیں، تو پھر تو آپ کے ہاں جو ہے معاشرے میں ایک توازن آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ باقی ساری قدروں کو چھوڑ کے پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر لیتے ہیں تو باقی معاشرے کے اندر انتشار آ جاتا ہے، اور معاشرے میں جب توازن نہ رہے تو پھر معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ فلسفہ آپ کو معاشرے میں یہ توازن اور یہ وزڈم کریٹ کرنے کی بصیرت ادا کرتا ہے، اور شعر و ادب جو ہے اس بصیرت کو عام کرنے کا ایک وہیکل۔ تو اس لیے ان دونوں کی، ادب و شعر کی اور فلسفے کی، قوموں کے عروج و زوال میں بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ مغربی تہذیب کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کرتا چلوں کہ افلاطون، جسے انگریزی میں پلیٹو، جو انسانیت کا سب سے بڑا فلسفی سمجھا جاتا ہے، تو افلاطون کے جو مکالمات ہیں، کتابیں انہوں نے مکالمات کی شکل میں لکھی ہیں 30-35، ان ڈائلاگز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب کی ساری تاریخ جو ہے اور اس کی ساری فکر، اٹ از جسٹ اے سیریز آف فٹ نوٹس ٹو دا ڈائلاگز آف پلیٹو، یعنی اس کے فلسفے کے فٹ نوٹ ہیں ساری تہذیب کی تاریخ۔ اتنی اہمیت ہے فلسفے کی۔ تو ہمیں اپنے ہاں فکر و فلسفہ اور ادب و شعر کو بھی اخلاقیات کے ساتھ ساتھ، مذہب کے ساتھ ساتھ، روحانیات کے ساتھ ساتھ، معاشیات کے ساتھ ساتھ پرداخت چڑھانا ہوگا، آگے بڑھانا ہوگا۔ ایک ارمان جو میرے دل میں ہے وہ یہ ہے
کہ یہاں ہزارہ یونیورسٹی میں پکھل ویلی میں ہزارہ یونیورسٹی میں ایک عظیم الشان لائبریری ہو جس میں دنیا کے تمام علوم کی تمام عظیم الشان کتابیں میرے علاقے کے لوگوں کو اور تمام پاکستانیوں کو میسر آئیں. یہ ایک میرا خواب ہے, یہ میرا ایک ارمان ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہزارہ یونیورسٹی ری اسٹرکچر ہو کر اسی ویژن کی طرف واپس چلی جائے جس ویژن کی بنیاد پر اسے ہم نے قائم کیا تھا, اور اس سے اس یونیورسٹی سے ایسے طلباء اور طالبات نکلیں جو قیادت کریں اس ملک میں اسلامی تہذیب کے احیاء کی اور پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کی, اور دنیا کی تہذیبوں کے ساتھ اسلامی تہذیب کی کولیبوریشن اور کوآپریشن کی. یہ وقت گلوبل ویلیج میں کولیبوریٹو ایگزسٹنس کا وقت ہے, یہ کلیش آف سویلائزیشنز کا وقت نہیں. تو میرا خواب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ڈائیورس پلورلسٹک گلوبل ویلیج میں پہنچ سکیں جہاں انسان امن اور محبت کے ساتھ, آشتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہزارہ دھرتی کے ایک نامور سپوت اور نہایت ہی مارکۃ الآراء شخصیت پروفیسر محمد ڈاکٹر اشرف عدیل ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کی نہایت ہی زرعی خیالات آپ سن رہے تھے. اور جیسا کہ آپ نے جانا ان سے چند ہم نے سوالات کیے, لیکن آج کی اس چھوٹی سی نشست میں ہم ان سے زیادہ سوالات نہیں پوچھ سکے. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ پروفیسر محمد ڈاکٹر اشرف عدیل صاحب جب بھی پاکستان میں آئیں تو ہماری ان سے گفتگو ہوتی رہے, اور ان کے مزید خیالات اور ہزارہ یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کے جو پلانز ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ جب بھی پاکستان آئیں تو انشاءاللہ ضرور ہم سے رابطہ کریں گے, اور ہم بھی آپ سے رابطے کی کوشش کریں گے. یہ ایک میرے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہوگی جنید, اور آج کی اس گفتگو کو بھی میں نے بہت انجوائے کیا ہے. خدا کرے آپ کا پروگرام جو ہے ترقی کرتا رہے اور ہم رابطے میں رہیں گے. اٹ واز اے گریٹ پلیئر اینڈ آنر ٹو بی وتھ یو. ڈاکٹر صاحب, وہی آپ کی 10 سال پرانی مسکراہٹ اور وہی جذبہ, وہی انداز جنوں پرانے والا, اور اٹ واز ریئلی پلیئر فار می ٹو سٹ ان فرنٹ آف یو, اور اپنے دیکھنے والوں تک آپ کے زرعی خیالات پہنچائے. آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جنید, گاڈ بلیس یو, گاڈ بی وتھ یو اینڈ آل دا بیسٹ فار یور پروگرام. تھینک یو. تھینک یو.